صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوا کیا، کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ انہوں نے کہا بس لوط علیہ السلام کو بچائیں گے بس۔ اس قوم میں تو کافی زاہدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زاہدین نماز نہیں چھوڑتے، ساری ساری رات قیام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، پورے پورے سال روزے رکھنے والے ہیں، یا اللہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی، بس آپ مجھے بے شک اٹھا لے۔ دنیا میں اس لیے آیا تھا بیٹیوں کی شادی کرنے، ایسے بدبخت بابوں نے مروایا ہمیں۔ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی پاکستانی بابے کو سب سے چھوٹی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی آج۔ یہ سب مولوی بیٹھے ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجو۔ فرشتے آئے، حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو دیکھا اور فرشتوں کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ بہت ہی کوئی بری خبر لے کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے لوط علیہ السلام ڈیڈ سی کے، جو اس وقت فلسطین ہے، جو اسرائیل نے پکڑا ہوا ہے، اس کے اوپر نافذ نامینیٹڈ نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا بہت برا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ آرڈر نکل چکا ہے۔ کس چیز کا آرڈر نکل چکا ہے؟ پتھر آسمان سے چل پڑے ہیں۔ پڑھیں یہ حدیث، یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے وہ والے قصے نہیں ہیں جو یا پہ علی بن ابی طالب کے نام سے حکایتیں نہیں ہیں جو پاکستان میں پمفلٹ پہ بکتی ہیں۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوا کیا، کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ انہوں نے کہا بس لوط علیہ السلام کو بچائیں گے بس۔ اس قوم میں تو کافی زاہدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زاہدین نماز نہیں چھوڑتے، ساری ساری رات قیام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، پورے پورے سال روزے رکھنے والے ہیں، مراقبے پہ مراقبے ختم ہی نہیں ہوتے ان کے۔ یہ سب میں بریکٹ میں بول رہا ہوں کیونکہ زہد کی جو ڈیفینیشن نبی لیتا ہے نا، وہ عام عالم کیسے لے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے زاہد ہیں، وہ تو زہد کے اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں، اس کی قوم کے کچھ لوگ۔ فرشتے نے کیا کہا آگے سے؟ فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ پتھر انہی کو مارنے کے لیے چلے ہیں آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا پھر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلے پتھر ان مولویوں کو مارو، جا کے ان زاہدین کو مارو جو پوجا پاٹ کریں بیٹھ کے، اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ میں نے وعدہ لیا تم سے اوپر، اس لیے آئے ہو دنیا میں اپنے بیوی بچے پال لیں اللہ اللہ کرنے کے لیے بس، اور انتظام نہیں پکڑو گے، لوگوں کو برائیاں نہیں روکو گے۔ کیا کروں پھر میں؟ مسجد جا کے جمعہ پڑھوں اور واپس آؤں جنتی ہو جاؤں؟ نہیں، ایک ایک کر کے سائیکل ریپیٹ ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ایل جی بی ٹی کھل کے سامنے آ گیا، ورنہ آپ اور میں یہ والی حدیث کبھی بھی نہ پڑھتے یا سنتے تو وہ اس دماغ کی نس پہ نہ لگتی۔ جب میں نے نا پنڈی میں آئی تھنک سال ہو گیا ہے، سال سے بھی زیادہ ہو گیا، ایل جی بی ٹی کا نا وہ قانون اٹھا کے پکڑایا۔ آپ کو پتا سب سے پہلے مجھے کس کی کال آئی جب وہ ویڈیو وائرل ہو گئی؟ شریعہ کونسل کے ایڈوائزر کی، پاکستان کی، کہ سر یہ کیا توہمات پھیلا رہے ہو یار، کیوں جھوٹ آگے کرتے ہو؟ ایسے جھوٹ، بل پاس ہوا ہوا، میرے پاس بل کی کاپی ہے، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے، میں نے ہاتھ سے تو نہیں لکھی۔ کہتا ہمارے نظر سے تو ایسا کوئی نہیں، کچھ نہیں گزرا۔ ایسا یہی تو مسئلہ ہے، تمہاری نظر نا اس وقت صرف اور صرف جائے نماز پہ لگی ہوئی ہے، خود سائن کیے تم لوگوں نے تب بل پاس ہوا ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، ایون امریکہ نے بھی یہ والا حرکت نہیں کی تھی کہ جس کا جب دل چاہے لڑکی بنے اور لڑکے سے شادی کر لے۔ یہ پاکستان کا بل بتا رہا ہوں۔ پیپلز میگزین، آل دا لبرل میگزین سیٹ کہ اتنی بڑی چھلانگ تو ہم نے کبھی سویڈن کو لگاتے نہیں دیکھا جتنی پاکستان نے لگا دی ہے، اتنا خوبصورت قدم اٹھایا پاکستان نے۔ ہزار اور مسائل ہیں اس بل کے، ہزار اور مسائل ہیں۔
والد صاحب فوت ہوں تو آپ سب لڑکا ڈکلیئر کر دیں اپنے آپ کو, ویسے کافی ہے, ایف سے ایم لکھ دیں گے آپ کو. ترکہ ہی ترکہ, انہیریٹنس ہی انہیریٹنس. جب ابو بیمار ہو نا, نادرا چلی جانا کہ بھائی میں لڑکا ہوں, میں لڑکا فیل کر رہی ہوں, کہانی ختم. میں آپ کو ایک نقصان بتا رہا ہوں, واپس آئیں. لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب پتھر آ رہا تھا, سلفر کے پتھر چلے ہیں, کدھر جا کے لگے؟ پہلے ہمارے اوپر آ کے لگے نا, ہر مسلک کے مولوی کے اوپر آ کے لگے کہ بھیا تزکیہ نفس کیا کر بس, اور کوئی کام نہیں دنیا میں تیرا. تزکیہ نفس کر لے, اللہ سے عرفان ہونا چاہیے تیرا. بہت بہت مشکل کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کہتا ہے نا کہ تزکیہ نفس میرا مقصد ہے دنیا میں, اور علماء بولیں گے کہ سائل کو یار یہ کل کا بچہ بتائے گا, یہ کوئی عالم ہے. اور میں نے کب کہا میں عالم ہوں؟ میں نے خالی آپ سے سوال کیا ہے کہ تمام تر سنت اللہ تعالیٰ کی صاف صاف بتا رہی ہے, حدیثیں صاف صاف بتا رہی ہیں, اور علماء بھی بتا رہے ہیں جن کو آپ نہیں مانتے. آپ کیوں مانیں گے؟ کیونکہ آپ عمران خان کو مانتے ہیں, آپ نواز شریف کو مانتے ہیں نا. میں نہیں مانتا ان کو. مسلم آئیڈینٹی میرے نبی سے آتی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس مقصد ہے. تو ٹھیک ہے سر, آپ مقصد بنا لیں تزکیہ, پوجا پاٹ مقصد ہے, تو پوجا پاٹ میں یہ آسانی کروا دو ہماری. کوئی قانون بنا دو کہ میں وہ والی پوجا پاٹ آسانی سے کر سکتا ہوں, کوئی نہیں تنگ کرے گا. وہ قانون اللہ کا ہی نافذ ہوگا. لوگوں کی بھی تزکیہ نفس اسی میں ہے نا, کہ قانون اللہ کا چل رہا ہو. یہ تزکیہ نفس ہی کروائیں نا. عیسیٰ علیہ السلام نے نظام بنانے کے بعد تزکیہ نفس کرانا تھا. اگر نظام کے بغیر تزکیہ نفس ہوتا تو آپ بتا دیں مولوی صاحب, پھر حسین علیہ السلام نے کیوں سفر شروع کر دیا؟ صحابی دار ارکم چھوڑ کے نکل کیوں گئے تھے؟ ہجرت مدینہ کیوں ہوئی تھی؟ تزکیہ نفس کر لیتے. مکی تو رو رو کے پٹ مرے کہ یار تم تزکیہ کر لو, اپنی کر لو. کیوں لوگوں تک پہنچاتے ہو یہ سب چیزیں؟ یہ گیمیں کھیل رہا ہے اس وقت کا اسلامی نظام. اس وقت ہر بندہ آ کے نہیں بس دلاسا دے دو, جو کرسچن دلاسا نہیں دیتا, ڈونٹ وری, جیسس ڈائیڈ فار دی اٹونمنٹ آف یور سنس, ڈونٹ وری, دی کنگڈم کم. آئے گا اللہ تعالیٰ کا نظام, اور بادشاہت آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کی, ہم جنتی ہیں. اب ہے اصلی مسئلہ کہ ٹھیک ہے سر, کانسیپچلائز تو کر دی ہم نے, اب میں کیا کروں؟ میں 20 سال کی لڑکی ہوں, میں 25 سال کا لڑکا ہوں, میں کیا کروں؟ حرکت کریں, حرکت. جس طریقے سے یونیورسٹی تک حرکت کر کے آئے ہیں نا, جس طریقے سے نوکری تک حرکت کر کے پہنچتے ہیں نا, جتنا آئی کیو نوکری میں استعمال کرتے ہیں نا, جتنے لوگوں کو انفلوئنس اور جتنی سی وی چمکاتے ہیں دنیا کے لیے, اللہ کے سامنے بھی وہی سی وی چلنی ہے. یہاں پہ 5 سال 10 سال کا کیریئر ہے, وہاں پہ 50,000 سال کا کیریئر ہے. آپ کا 50,000 سال کا کیریئر ہی بنانا ہے نا. اللہ تعالیٰ بار بار 50,000 سال کے کیریئر کی بات کرے کہ اس وقت کیا بات کریں؟ تیری ریپوٹیشن ڈیمیج ہونی, بے عزت ہو جائے گا, تو دنیا کے سامنے ننگا کروں گا. جہاں پہ گناہ کرتا تھا وہاں پہ اٹھاؤں گا تجھے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تیری اوقات کیا تھی. کیریئر ہے نا یہ, اور کیا ہے؟ کسی کی ریپوٹیشن ڈیمیج, کیریئر تباہ ہوتا ہے نا. اسپیشلی خواتین, آپ سوچیں, مرد حضرات کو کافی ڈھیٹ کر دیا گیا ہے پاکستانی معاشرے میں. آپ تو نہیں ہوئی, آپ کے اندر تو حیا باقی ہے. شرم کیوں نہیں آ رہی, ڈر کیوں نہیں لگ رہا کہ میرے گناہ اشکارا ہو جائیں گے ادھر؟ سوچیں تو صحیح. بہرحال the question is very simple. What can one Muslim woman or one Muslim man do? کیا کر سکتا ہے ایک انسان پاکستان میں رہ کے؟ ایک پاکستانی لڑکی اور لڑکا کیا کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس ہے جواب؟ بتاتا ہوں, فکر نہیں کریں. کسی نے سوچا ابھی تک کہ سر میں کیا کروں, میرے ابو, میرا خاندان, ادھر کا انتظام اور نظام ہے. یس, کسی کے پاس ہے کوئی آپشن؟ نہیں جی, کوئی مائکرو فون دیں. السلام علیکم سر. جیسے کہ ہماری سوسائٹی, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں
بیٹا کھڑے نہیں ہوتے کسی کے لیے, اور یہ تالیاں آئندہ نہ کسی مسلمان کے لیے بجانا, یہ سختی سے منع ہے اسلام, کھڑے ہونا سختی سے منع ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں, تو سر جیسے ہم بیٹا سن لیں کیونکہ میں آپ کا سوال لوں گا. یہ پاکستانی کلچر کی جو یہ میوٹیشن اور پرورژن ہے نا, یہ ختم کریں. اور کیا بہانے لگتے ہیں, نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے بھی تو کھڑے ہوتے تھے. بتاتا ہوں اس کا جواب, آپ بھی حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جانا. نبی علیہ السلام کے لیے کچھ چیزیں مختص ہیں, نبی علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا حکم ہم نے وہ پورا کرنا ہے. حدیث بہت کلیئر ہے. نبی علیہ السلام اپنی ایک عصا کے ساتھ, سٹک کے ساتھ علالت میں تھے, طبیعت خراب تھی, داخل ہوا اور صحابی کھڑے ہو گئے. صحیح حدیث سنا رہا ہوں حضرت انس سے, اور ایک نہیں ہے, 2 حدیثیں. اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ چونکا کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی. نبی علیہ السلام نے کہا یہ اجمیوں کی جہالت کب سے شروع کی ہے تم نے, جو بڑوں کی تکریم میں کھڑے ہو جاتے تھے. اپنی شناخت سمجھیں, آپ صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. مسلمان صرف اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے, کسی اور انسان کے سامنے نہیں. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو ہمیشہ یہ بات ناگوار گزرتی تھی. اب 2 مسائل آئیں گے اس پہ. ایک, حضرت سعد بن معاذ کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا نا, قوموا لسیدکم, جب وہ لائے جا رہے تھے, شہید ہونے لگے تھے, تو اوس کے قبیلے کو کہا قوموا لسیدکم. وہ آپ کو کانٹیکسٹ تو پڑھیں, اس وقت مسئلہ کیا پڑ گیا ہوا تھا اوس کا خزرج کے ساتھ, جب بنو قریظہ کی لڑائی کے بعد فوراً بعد معاملہ کیا چل رہا تھا. اور اگر نبی علیہ السلام نے کہہ دیا قوموا لسیدکم تو ٹھیک ہے, ہم بھی ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سعد بن معاذ آئیں گے تو لے آؤ سعد بن معاذ کو, ہم بھی کھڑے ہو جاتے. جب ہمیں عمومی حکم مل گیا حدیث میں, اس کے اندر سے جان کے میم میخ نکالے گا یہ انکل آنٹی, کیونکہ اپنے لیے کھڑا کروانا ہے اس نے اور کچھ بھی نہیں. اس کو خود نہیں اچھا لگتا کہ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے. یہ نارسسزم اس کے اپنے اندر ہے. غور سمجھے, صرف قیام اللہ کے سامنے. مسلمان کی عزت نفس اللہ کے آگے 0 ہوتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں. جی بیٹا. سر ہم جس سوسائٹی, نام کیا بیٹا آپ کا؟ مقدس رشید. تو سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر لڑکیوں کو تو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی ہو, یا پھر تم جو صرف شادی کے لیے تم نے پڑھنا بھی, اس کے بعد بھی تم نے صرف برتن ہی دھونے, تو تم کیوں پڑھ رہی ہو. یا پھر کوئی لڑکی جو ہے وہ واقعی ہٹ کے تھوڑا اسلام کے لیے یا پھر اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرتی ہے, تو اس کو سارے بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور لڑکوں کو تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم نے اپنا کنبا سنبھالنا ہے تو جاؤ پڑھو اور مزدوری کرو. بیٹا آپ کا نام کیا تھا؟ مقدس. مقدس. عمر کتنی آپ کی؟ 19 سال. 19 سال میں آپ کو کلمے کا مطلب آ جانا چاہیے. یہ ایگزیکٹ بیماری ہر دور میں انسانوں نے دوسرے انسانوں پہ لا دی ہے, اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تھا لا الہ الا اللہ سے, کہ لوگوں کو نہیں تم نے خوش کرنا, تمہارے الہ بس اوپر ایک ہے, یہ لوگوں کو کیوں خوش کر رہے ہو. میں نے کہا نا کھڑے نہیں ہو سکتے, کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ خصوصاً نس کیا اسلام کی کہ آپ صرف اللہ کے لیے کام کریں گے. اور یہ بہانہ ہے خواتین کے پاس کہ لوگوں نے کہا ہے تم کچھ نہیں کر سکتی تو میں نے مان لیا. اتنی اچھی ہیں آپ, لوگوں کی ساری باتیں مان لیتی ہیں. شاباش. پاکستان میں کوئی ایک لڑکا کبارہ نہ ہوتا اگر آپ ساری باتیں مان لیتی تو. یہ کہانیاں میرے آگے نہیں چلیں گی. اور پاکستان کے تمام لڑکوں کی 4 بیویاں ہوتی اگر آپ لوگ ساری باتیں مان لیتی تو. اپنی دفعہ آ کے آپ کو بندوقیں مل جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی وعدہ پورا کر. میں بڑی مظلوم ہوں یا اللہ, تجھے تو پتا میرا باپ بڑا ظالم تھا اور شور تو مجھے روز مارتا ہے. نو سر میں یہ بات نہیں کہہ رہی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, کیوں بات کرتے ہیں سوسائٹی کی؟ ہم خود ہی تو سوسائٹی ہے. اللہ نے سوسائٹی کی بات کی نا بیٹا, اللہ سوسائٹی کے اوپر نبی نافذ کرتا ہے نا, کہ سوسائٹی نے اپنا نظام بنا لیا, یہ لو میرا نظام. کتنی دفعہ 1,24,000 دفعہ اللہ تعالیٰ آئی ڈی کارڈ ایشو کریں ہمیں. 1,24,000 دفعہ آئی ڈی کارڈ ایشو ہو رہا ہے. اللہ لیکچر دینے پہ آتے نا 1,24,000, ہم نے ایک دفعہ نہیں سننا تھا. اللہ نے پوری لائف گزروائی 1,24,000 دفعہ انسانوں کی نفسیات کی کہ یہ لو پھر سائیکل, یہ لو پھر سائیکل چلاتا ہوں. 1,24,000 سائیکل چلائیے ایک ہی سنت کی کہ یہ نفسیات چلائے گی تمہارا گروپ جماعت. یہ اس کا آنسر ہے. ٹریننگ پہ ٹریننگ پہ ٹریننگ. 1 گھنٹے کی ٹریننگ میں لوگ CEO بن جاتے ہیں. ادھر 1,24,000 بندے اپنی پوری لائف
اس ٹریننگ سائیکل سے گزار کے ہمیں دیکھیں, تب قرآن ترتیب پایا. آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ کیجول لیول پہ کہانیاں سنائی انبیاء کی, ہمیں وہ سائیکلز بتائی ہیں کہ دیکھو سوسائٹی اپنے آپ کو کیسے گندا کرتی ہے, اسپیشلی خواتین. مفت کے پریشر لیے میں آپ نے اوپر, اور مجھے پتہ ہے نہ لیے ہوئے, کیونکہ جب موقع ملتا ہے نا آپ کو تو آپ وہ پریشر توڑ کے نکل آتی ہیں کورٹوں تک, کچہریوں تک, کہ مجھے طلاق چاہیے اس بندے سے, میرے سے دوسری بیوی برداشت نہیں ہو رہی.